اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ امان میں رکھے، جہاں رکھے اپنا بنا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن کو سیکھنا، پڑھنا، عمل کرنا آسان کرے اور اس کو ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے، آمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 18 سے 52 تک، جہاں پہ کمپلیٹ ہو رہی ہے وہاں 19 سے 52 تک، اور اس میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو سمجھنا، عمل کرنا آسان کرے، آمین۔ شروع کرتے ہیں سورۃ الحاقہ آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من، وہ جو، من کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے whoever، کون یا کس نے، یا جو یا جس نے، تو من وہ جو، اوتیا دیا گیا۔ اوتیا کا روٹ ورڈ ہے حمزہ تا یا، اور اوتیا جو ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے، ماضی مجہول۔ یہ ماضی مجہول اب آپ کو یاد رکھنا آج پڑے گا۔ اوتیا ماضی مجہول ہے، پاسٹ ہے لیکن پاسٹ کا ہے، یعنی کہ ماضی مجہول ہے۔ اوتیا جو دیا گیا، اس کی ٹرانسلیشن جب ہم کرتے ہیں مجہول کی، اکثر آپ دیکھیں گے کیا گیا، دیا گیا، اسی طرح کیا جاتا ہے، تو یہ ہے ماضی مجہول۔ اور اس کی ایک سمجھے ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ شروع میں پہلے حرف پہ پیش ہو اور آخر سے پہلے زیر ہو، جیسے یہاں پہ ہے، پہلے پیش ہے، آخر سے پہلے والے لیٹر میں آخری، تو یا پہ زبر ہے تو تا کے نیچے زیر ہے، تو یہ بھی ایک پہچان ہوتی ہے مجہول کی۔ تو یہاں پہ ہے، تو اس کی میننگ کیسے ہم کرتے ہیں، کیا گیا کے مفہوم کرتے ہیں۔ اوتیا جو دیا گیا، آتا یوتی کے ٹرانسلیشن ہوتا ہے ٹو گیو، جو دیا گیا کتابہ کتاب اپنی، بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ میں۔ یا میم نون روٹ ورڈ ہے، یمین رائٹ ہینڈ کو کہتے ہیں۔ فیقول تو وہ کہے گا، ہاؤم لو۔ ہاؤم جو ہے یہ ایک ایسے جیسے فعل امر ہے، جیسے اسم فعل امر ہے یہ، اور اس کے یہ قرآن میں آپ کو اور اتنا نظر نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب ہے لو، یعنی ہیئر اٹ از، جیسا ہیئر یہ رہا، تو ہاؤم ادھر ہی آپ کو دیکھے گا، بس اس کا روٹ ورڈ بھی نہیں ایسا ہم کریں گے، اس کو صرف ایسے یاد کریں، لو اقرؤ پڑھو۔ جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے فیقول ہاؤم اقرؤ، میم کی پیش کو قاف کے جزم سے ملیں گے، ہاؤم اقرؤ۔ لیکن جب ہم بریک کریں گے تو ہم حمزہ پہ ہمیں حرکت لگانی ہوگی، ہاؤم کو پڑھیں گے ہاؤم لو، حمزہ پہ حرکت لگائیں گے اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر پہ زبر یا زیر ہو تو یہاں پہ زیر لگا کے پڑھتے ہیں، تو ہم پڑھیں گے اقرؤ پڑھو۔ جس طرح اقرأ ریڈ کو کہتے ہیں، قاف را حمزہ روٹ ورڈ ہوتا ہے، لیکن وہ سنگولر کو فعل امر ہے، اقرا ریڈ ایک کو کہا جا رہا ہے، لیکن اقرؤ پلورل کو فعل امر ہے، یہ ہے فعل امر، یہ بھی آرڈر دیا جا رہا ہے مگر پلورل کو، اقرؤ تم سب پڑھو، جیسے واو ساکن بتا رہی ہے کہ پلورل کو دیا جا رہا۔ کتابیہ میری کتاب، اس میں کتاب ابھی یہ یا ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہے میری، اور یہ ہا جو ہے یہ اس میں آپ کو یہاں پہ آگے نظر آئیں گی اس طرح کی ہا جس کے اوپر خالی جزم ہے۔ عام طور پہ دیکھیے کوئی حرکت ہوتی ہے، گول تا کے اوپر حرکت ہوتی ہے، ایک حرکت ہے، دو حرکت ہے، مگر ہا پہ جزم آپ کو یہ قرآن میں بہت کم انداز نظر آئے گا۔ اور اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم یہ سکتے کی ہا ہوتی ہے، جیسے اس کی کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی، اس کو سکتے کی ہا کہا جاتا ہے، تو اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہوگی، بلکہ ہم اس سے پہلے جو بس یا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے، ٹھیک۔ تو ابھی آپ کو یہاں پہ ہم آگے بھی دیکھیں گے، تو یہ جو آخر میں ہے یہ سکتے کی ہا کہلاتی ہے، اور اس سے پہلے جو یا کا ترجمہ میرا یا میری کر کے کریں گے، کتاب یا کتاب میری، انی بے شک میں، ظننتو یقین رکھتا ہوں میں، تا پہ پیش میں کی، جب فعل ماضی کے آخر میں تو آتا ہے تو تا پہ پیش آتی ہے، اس کا مطلب میں۔ اچھا، ظننتو کا روٹ تو زا نون نون ہے، جب بھی انا کے بعد زنا آتا ہے، بلکہ زنا کے بعد جب انا آتا ہے، انفیکٹ بلکہ یہاں پہ بھی انی ہے، یہاں پہ بھی دیکھیں انی ہے، دو ہے، ایک ہے بے شک میں، اور ظننتو زنا کے بعد جب انا آتا ہے، اس بات کو صحیح کر لیں،
ذہن میں کہ ذا نون نون روٹ ورڈ کے بعد جب انا کر کے آتا ہے یا انا یا انا آتا ہے تو اس میں یقین کے میننگ آ جاتے ہیں. زن کا مطلب کیا ہے؟ ذا نون نون کا مطلب ہے ٹو تھنک، سمجھنا، گمان کرنا. اس طرح ظنہ وہ سوچتا تھا، وہ گمان رکھتا تھا. لیکن جب ظنہ کے بعد ہم یہ آ جاتا ہے انا یا انی تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ یقین کے میننگ آ جاتا ہے. تو اسی لیے ٹرانسلیشن یہاں پہ کہ ظننت یقین رکھتا تھا میں انی کے بے شک میں، کیونکہ جہاں پہ تاکید ہے یہاں پہ تاکید ہے. اس کی ایک ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 ہے. وہاں پہ بھی کہ الذین وہ جو یظنون وہ یقین رکھتے تھے. یہاں پہ بھی میننگ کس کی ہے؟ یقین کے میننگ ہے، کیونکہ ظنہ کے بعد انا آ رہا ہے. تو یہ ظنہ کے بعد انا ہے تو یہ ظنہ کے میننگ میں سمجھنے سے زیادہ یقین آ جاتا ہے، یقینی آ جاتی ہے بات. ٹھیک، تو یہ ایک ایگزامپل ہے اس کی. اور بھی قرآن میں آپ کو ایگزامپلز ملیں گی اس کی، مگر آگے چلتے ہیں. انی کے بے شک میں ملاقن ملاقات کرنے والا ہوں. ملاقن کا روٹ ورڈ ہے لام قافیہ. ملاقات ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، اب روٹ ورڈ لام قافیہ ہوتا ہے اور ملاقن میم پہ پیش ہے، اس لیے ہم اس کی ٹرانسلیشن والا کر کے کریں گے. سنگولر ہے ملاقن، میں ملاقات کرنے والا ہوں. حسابیہ اپنے حساب سے. تو اس میں اپنے کی ٹرانسلیشن یہ یا سے ہو گئی، میرے حساب سے، اور ہا سکتے کی ہے. فہوا تو وہ فی عیشت زندگی میں ہوگا. عیش کا روٹ ورڈ ہے عین یاشین. عیاشی، عیش و عشرت ہم اردو میں کہتے ہیں. تو عین یاشین زندگی کے لیے عیش ہے، تو عیشت زندگی میں ہوگا. راضیہ دل پسند، خوش، جس میں وہ دل پسند ہوگی. تو رادت واو، جب بھی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، راضیت مردیہ، تو رادت واو روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا. راضیہ دل پسند زندگی میں ہوگا. اللہم اجعلنی منہم، اللہم اجعلنا منہم، ہمیں بھی ان لوگوں میں کرے کہ جو یہ یقین رکھے جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے، جن کو دل پسند زندگی ملے. عیشت راضیہ ہم اس میں بھی پڑھتے ہیں سورہ القاریہ میں آیت نمبر 7 میں. فَهُوَ فِي عِیشَةٍ، تو وہ ایک لائف میں ہوگا. راضیہ پلیزنٹ، عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا، دل پسند زندگی میں ہوگا. تو یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں اس کو فی جنت عالیہ، بلند جنت میں ہوگا. عالیہ کا روٹ ورڈ ہے عین لام واو. جنت عالیہ بلند جنت میں. قطوفہا دانیہ، پھل جس کے قریب ہوں گے. اچھا، قطوفہا میں ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ جنت کی طرف. گول تا جس چیز کے آخر میں آتی ہے اس کو گرامیٹیکلی مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں، فیمنن. تو قطوفہا پھل جس کے، یعنی کہ جنت کے دانیہ قریب ہوں گے. قطوف قاف تا فا روٹ ورڈ ہے. قطوف کا لفظ جو ہے قرآن میں بہت دفعہ نہیں آیا ہے، مگر جب اس کے میننگ پھل کے یعنی کلسٹر آف فروٹس، 2 دفعہ بلکہ قرآن میں قطوف آیا ہے. ابھی ہم دیکھیں گے کہاں ہے. 2 ٹائمز آیا ہے بس قطوف قرآن میں، اور اس میں خوف تافا روٹ ورڈ ہے، اس کے مطلب ہے کلسٹر آف فروٹس. دانیتن قریب ہوں گے. دانیتن کا روٹ ورڈ ہے دال نون اور واو، اور دانیتن کے مطلب ہینگنگ لو، قریب ہونا، اس میننگ میں ہوتا ہے. 3 یہ دانیتن بھی قرآن میں 3 دفعہ ہے، دیکھیں گے ہم اس کو. اور اس کے مطلب قریب کے ہیں. قطوفہا پھل جس کے قریب ہوں گے. دیکھتے ہیں کہ ایک اور آیت میں دونوں چیزیں ہیں. سورہ انسان یعنی سورہ دہر آیت نمبر 14 میں ہے وَدَانِيَةً، اور جھکے ہوں گے، قریب ہوں گے ان پر ظلالہا سائے اس کے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا، اٹس کلسٹر آف فروٹس، پھلوں کے خوشے جو پھل ہوں گے وہ ان پہ یعنی کہ وہ بھی لٹک رہے ہوں گے. تو قطوف اور دانیہ اس میں ہے دونوں. دانیہ کا مطلب نیئر، جھکے ہوئے ہونا، کیونکہ سائے کے لیے ہے، یہ ہینگنگ لو، قریب ہونا. اسی طرح ایک اور جگہ دانیہ آیا ہے قرآن میں سورہ انعام کی آیت نمبر 99 میں، اس میں بھی پھلوں کا ذکر ہے، اور ہے قنوان دانیہ. دانیہ مطلب ہینگنگ لو، لٹکے ہوئے خوشے. تو یہ لٹکے ہوئے ہینگنگ لو کے معنی میں قرآن میں 3 دفعہ ہے، اور تینوں ہم نے دیکھ لیا. قطوفہا پھل جس کے دانیہ قریب ہوں گے. کلو فعل امر کھاؤ، وشربو اور پیو، یہ بھی فعل امر پیو. ہنی ان مزے سے، ان سیٹسفیکشن. ہاں نون حمزہ روٹ ورڈ ہے. یہ قرآن میں 4 دفعہ ہے، چاروں دفعہ اسی طرح میننگ میں آتا ہے. ہاں نون حمزہ ہنین مزے سے. ایک دیکھ لیتے کہاں پہ ہے قرآن میں. سورۃ طور آیت نمبر 19 میں کلو وشربو ہنیئن، کہ مزے سے کھاؤ، رچتا بستا کھاؤ، مزے سے کھاؤ، سیٹسفیکشن میں کھاؤ، بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے. یہ سورۃ طور کی آیت نمبر 19 تھی.
ہنی ان مزے سے، بیما باوجہ اس کے، جب بھی کوئی سزا کے بعد یا کوئی گفٹ کے بعد بھی آتا ہے تو بیکاز کا ہوتا ہے، جیسے باوجہ اس کے جو اسلف تم کر چکے تم، اسلف تم سین لام فار پڑا ہے فیل کی طرح یہ قرآن میں اسلفہ یسلفو کر کے 2 دفعہ آیا ہے، ایک دفعہ یہاں پہ اور ایک دفعہ ہم اور دیکھتے ہیں، باقی یہ مین اس میں آتا ہے جیسے سلف جیسے ہوتا ہے نا جو گزر چکے ہوں، تو وہی میننگ میں آتا ہے. اسلفہ یسلفو کے میننگ ہوتا ہے ٹو ڈو بیفور یا ٹو سینڈ فورتھ، آگے بھیجنا یا پہلے کر چکنا، تو یہ میننگ ہوتے ہیں اس کے. اسلفہ یسلفو 2 دفعہ اس طرح آیا، ایک دفعہ یہاں پہ اسلف کر چکے تم، ایک دفعہ سورہ یونس کی آیت نمبر 30 ہے، اس میں بھی ہے کہ وہیں پہ آزما لیا جائے، پتہ چل جائے گا ہر نفس کو ما اسلفت کیا ہی ڈڈ پریویسلی، کیا اس نے پہلے کیا، کیا اس نے آگے بھیجا، سینڈ فارورڈ یا پریویسلی جو کیا، ٹو ڈو بیفور. اسلفت تو اسلفت یعنی کہ یہ اسلفہ یسلفو جب یہ اس طرح آتا ہے اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو ڈو بیفور، یعنی کوئی چیز پہلے کرنا، پریویسلی کرنا یا آگے بھیجنا، سینڈ فورتھ کے میننگ میں. ٹھیک، تو یہاں پہ ایک دفعہ یہ اسلفہ یوز ہوا ہے اور ایک دفعہ بس یہاں پہ اسلف تم کر چکے تم، پریویسلی جو تم کر چکے، فی الایامی دنوں میں، الخالیہ گزشتہ. خالیہ کا روٹ ورڈ ہے خا لام واو. خلو ابھی قرآن میں فیل کی طرح قرآن میں یہ یوز ہوا ہے، خلو کے دن، خلط قد خلط من قبلہم، کتنے گزر چکے، تو گزرنے کی میننگ میں خالم واو کا روٹ ورڈ یوز ہوا ہے. خالیہ ایک ہی دفعہ آئے یہاں پہ قرآن میں، خالیہ گزشتہ دنوں میں جو تم کر چکے ہو. وہ اما اور رہا وہ جو من اوتیا جو دیا گیا. اچھا یہ بھی کیا ہے، ہم نے پڑھا تھا پیسو ہے مگر پاسٹ کا ماضی مجہول ہے. اوتیا جو دیا گیا کتاب ہو، کتاب اپنی بھی شمال ہی اپنے بائیں ہاتھ میں. شمال کا لفظ بھی بائیں کے لیے یوز ہوتا ہے، تو اپنے بائیں ہاتھ میں. فیقول تو وہ کہے گا یا لیتنی، یا اے لیتا کاش کے، نی میں، یا لیتنی اے کاش کے میں، لم نہ، لم کی میننگ ہوتا ہے ڈڈ ناٹ، لیکن کیونکہ یہ تو کہتے ہیں لم نہ اوتا میں دیا جاتا. اچھا یہ اس میں خاص بات ہے، یہ مجہول ہے اور یہ مضارع ہے. یہ کیا تھا، اوتیا ماضی مجہول تھا، اور اس میں اوتیا میں ہم نے حمزہ کی الگ سے ٹرانسلیشن نہیں تھی، آتا یہ تھے باپ کا تھا، اور ہم نے پڑھا تھا اوتیا کے میننگ وہ دیا گیا. ٹھیک، اس میں ہے لم اوتا نہ میں دیا جاتا، حمزہ ہے میں کی، تو یہ مضارع مجہول ہے. مضارع مجہول میں ہم پہچان دیکھتے ہیں، خاص پہچان ہوتی ہے مضارع مجہول کی کہ پہلے لیٹر پہ پیش ہو اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو، تو کلیئر گیو اوے کہ مضارع مجہول ہے. تو لم اوتا نہ میں دیا جاتا، تو اس کی ٹرانسلیشن فرق ہے. قرآن میں اس طرح مضارع مجہول میں یہ حمزہ تایا جو ہے یہ تو بہت دفعہ آیا، اوتیا، اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، تو یہ والا تو ماضی مجہول تو بہت دفعہ آیا ہے، مگر مضارع مجہول یہاں پہ آیا ہے. اور ایک دفعہ ہم اس کی اگزامپل میں دیکھتے ہیں، سورہ مدثر کی آیت ہے 52 کہ ہر ایک چاہتا ہے ان میں سے ان کے یؤتا وہ دیا جائے. تو یؤتا میں بھی دیکھیں حمزہ یا پہ پیش ہے فرسٹ لیٹر پہ، اور تا پہ تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے، تو وہ دیا جاتا، ہی میں بی گیون، تو یہ بھی مجہول ہے اور مضارع مجہول ہے حمزہ تایا سے. تو ایک دفعہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، اور اس میں بھی اوتا نہ میں دیا جاتا، حمزہ کی ٹرانسلیشن میں اور اوتا نہ میں دیا جاتا. تو اس کو آپ چاہیں تو ایسے سرکل کر لیں، اس کی ٹرانسلیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. نہ میں دیا جاتا، کتابیہ کتاب اپنی، پھر ہا سکتے کیا گئی، ولم اور نہ ادری میں جانتا، اس میں بھی حمزہ میں کا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے دال را ید، دال را یا. درا یدری جب آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو نو، لم ادری نہ میں جانتا، ماں کیا ہے، حسابیہ حساب میرا. اچھا ادری کی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں، سورۃ الجن میں آیت نمبر 10 میں ہے، وَأَنَّا بے شک ہم لا ندری نہیں ہم جانتے، ندری ہم جانتے. اور ابھی ہم پڑھیں ادری، ادری میں حمزہ ہے تو پھر میں جانتا، اور نہ میں جانتا کیا ہے، حساب میرا. یا لیتہا، یا اے لیتا کاش، ہاں کہ وہ، کون مونس ہے کوئی چیز، یہ موت کا ذکر ہو رہا ہے. یا لیتا کاش کہ وہ، کانت ہوتی وہ، پھر یہ تا ساکن مونس کی ہوگی وہ ہوتی، القاضیہ فیصلہ کن، یہ بھی مونس کی ہوگی کہ وہ قاضیہ، وہ بس اینڈنگ ہوتی، بس وہ اینڈ ہوتا میرا، موت ہی بس ختم ہو جاتی، میں موت پہ ختم ہو جاتی.
القادیہ قاف دا اس کا جو یعنی قادیہ کا روٹ ورڈ ہے قاف داد یا، قاف داد یا روٹ ورڈ ہے اس کا، اور قادیہ کر کے قرآن میں ایک ہی جگہ آیا ہے، مگر اس کے مطلب ہے فیصلہ کن، ڈسائسو، تو کاش وہی ڈسائسو ہوتی کہ میں ختم ہی ہو جاتی، اینڈ ہو جاتی. ما نا اغنا کام آیا، اغنا یغنی کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے اویل، نا کام آیا انی مجھ سے، مجھے، ان اور یا ہے، ایک ان ہے اور ایک نی ہے، تو مرج ہو کے انی ہو گیا، نا کام آیا مجھ سے یا میرا، مالیہ مال میرا. پھر ہا سکتے کہ ہلاکا ہلاک ہو گئی، انی مجھ سے، سلطانیہ سلطنت میری، سالام تا روٹ ورڈ، اور سلطنت و سلطان بھی اسی سے آتا ہے، تو اس میں بھی سلطنت میری، اتھارٹی میری بیسیکلی. سلطان کئی دفعہ آپ قرآن میں دیکھ چکے ہیں، تو اس میں مطلب کیا آتا ہے، میری اتھارٹی، تو سلطنت میری، تو میری اتھارٹی ختم ہو گئی. تو ذات ہے ہر انسان کی سلطنت، اس کی اتھارٹی جو ہوتی ہے، جو کر سکتا ہے وہ چیز ہو گئی ختم. تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آواز آتی ہے، ابھی تو اس کی افسوس ہے. یہاں پہ رک کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حساب کتاب ہمیں سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے، کیونکہ یہ بہت ہی تکلیف دہ آوازیں جو اس وقت ہوں گی کہ کاش مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ہم ان سب حسرتوں سے بچائے. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 30، آیت نمبر سورت یعنی کہ 30 پہ، خذوہ فعل امر ہے، خذو پکڑو، حمزہ خا زال روٹ ورڈ، پکڑو ہو اسے، فغلو یہ بھی فعل امر ہے، فا پھر غلو توق پہناؤ، واو ساکن یعنی پلورل کو کہا جا رہا ہے، توق پہناؤ کسے، ہو اس سے پہناؤ، یعنی تم سب پکڑو اس سے اور تم سب جو ہے توق پہناؤ اسے. اغلال جو ہے توق کے لیے آتا ہے، شیکلز کے لیے قرآن میں اغلال. اور ایک اور چیز دیکھتے ہیں ہم سورت میں، ایک منٹ، یہاں پہ دیکھیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 ہے، اس میں ہے یہود نے کہا کہ ہاتھ اللہ، ید اللہ، ہاتھ اللہ کے مغلولہ چینڈ ہے، پھر آگے فعل ہے غلت، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ ہی چینڈ ہو جائیں، یعنی ان پہ ہی وہی چینڈ ہو جائیں. تو یہ اس میں غین لام لام آیا کہ تو اس میں ہو جائے. اور یہ ادری کی ایک مثال ہے سورہ جن میں، اس کو میں آگے کرتے ہیں. تو یہاں پہ اغلال، اور آپ اغلال جو ہے توق کو کہتے ہیں، وہ بھی نیچے آئے گا، تو بلکہ ہم آیت میں ایک میں دیکھیں گے. اس کے بعد یہ رہا سورہ انسان کی آیت نمبر 4 میں ہے کہ ہم نے بنایا کافرین کے لیے سلاسلہ و اغلال، اغلال شیکلز، توق. تو یہ توق کے میننگ ہے. اب آپ نے جب اغلال دیکھ لیا توق کے میننگ میں، اب آپ کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہوگا. فغلو فعل ہے، فعل امر ہے، تو پھر توق پہناؤ، چین کرو ہو اسے. ثم پھر الجحیم جہنم میں، سلوہ پھر یہ اگین فعل امر ہے، تم جھونکو ہو اسے. اچھا، سلو کا روٹ ورڈ ہے صاد، لام اور یا. یہ آتا ہے قرآن میں جلنے کے لیے، جیسے تسلا نارا حامیہ اور لا یصلاھا الا الاشقی. یہاں پہ بھی ہے سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 12، الذی یصلی النار الکبریٰ، پھر وہ جلے گا، داخل ہوگا بڑی آگ میں. تو صاد لام یا کا روٹ ورڈ ہے، اس میں جلنے کے، برن ہونے کے میننگ آتے ہیں. ثم الجحیم پھر جہنم میں، سلو جھونکو ہو اسے. ثم پھر فی سلسلۃ ایک زنجیر میں، سلسل روٹ ورڈ یہی ہے، سین لام رباعی ہے. یہ قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے یہ روٹ ورڈ، ایک دفعہ سنگولر میں سلسلہ ایک زنجیر، اور 2 دفعہ سلاسل کر کے یعنی پلورل میں. آپ یہ سورہ انسان کی آیت نمبر 4 میں جہاں پہ کافروں کے لیے ہم نے تیار کیا سلاسل چین، اغلال توق شیکلز، اور سعیرہ بھڑکتی آگ. تو سلاسلہ کا لفظ ایک دفعہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، فی سلسلۃ ذرعھا پیمائش جس کی، ہاں اس کی یعنی کس کی پیمائش ہوگی، اس زنجیر کی پیمائش. زنجیر کے آخر میں گولتا آ رہی ہے نا، گولتا جس چیز کے آخر میں آتی ہے اس کو گرامیٹیکلی فیمنن یعنی مؤنث مانا جاتا ہے. تو ذرعھا پیمائش جس زنجیر کی. اچھا، ذرع زارا عین روٹ ورڈ، اس میننگ میں یہ قرآن میں ادھر ہی ہے، لینتھ اس کی، پیمائش اس کی. زران 70 گز ہے، تو اس کو آپ ایسی میمورائز کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ تھوڑی ڈفرینس اس کی. زارا عین روٹ ورڈ ہے قرآن میں مگر اس میننگ میں نہیں ہے. تو زرعھا پیمائش لینتھ جس کی، 70 زراعن گز ہے. زراعن بھی یہ میجرمنٹ کے لیے گز کے یوز ہوتا ہے، تو وہ ہے زراعن.
تو اس کو ایسے ہی یاد کیجئے، سمجھے میمورائز کرنا پڑے گا آپ کو. فَاسْلُكُوهُ پس داخل کرو اسے. یہ بھی جیسے یہاں پہ تھا خُذُوهُ غُلُّوهُ صَلُّوهُ، اس طرح فَاسْلُكُوهُ پس داخل کرو ہو اسے. اچھا سین لام کاف روٹ ورڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹو میک انٹر، انٹر کرنا ہوتا ہے، اور ٹو انسرٹ کرنے کے میننگ میں آتا ہے کہ انسرٹ کرنا کسی چیز کو. سورہ جن میں آیت نمبر 17 میں ہے کہ جو اللہ کے اپنے رب کے ذکر سے اعراض برتے گا، یسلکھو ہی ول میک ہم انٹر، وہ اس کو داخل کرے گا عذاب میں. تو یسلکھو وہ اس کو داخل کرے گا. پھر اسی طرح ہم وہ بھی پڑھتے نا، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں سقر میں داخل کیا، جہنم میں. جب وہ پوچھیں گے جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم، کس چیز نے داخل کیا تمہیں جہنم میں. تو سین لام کاف کے مطلب ٹو انسرٹ اور ٹو میک انٹر. فَاسْلُكُوهُ پس داخل کرو ہو اس سے، انہو بے شک وہ، کانا تھا وہ، لا یؤمنو نہیں وہ ایمان رکھتا، باللہ العظیم اللہ پر جو عظمت والا ہے، ولا یحض اور نہ وہ ترغیب دیتا تھا. ہا دود دود روٹ ورڈ جو ہے اس کی میننگ ہوتے ہیں ترغیب دینا، کسی کو کہنا کہ یہ کر لو، جیسے ترغیب دینے کی میننگ میں. یہ قرآن میں 3 دفعہ ہے، نہیں بلکہ اور زیادہ دفعہ ہے، مگر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ترغیب دیتا تھا، اور سیم یہ چیز 3 دفعہ ہے. یہ اس طرح ہا دود دود اور طعام المسکین، وہ ترغیب دیتا تھا اعلیٰ طعامی کھانا کھلانے پر، المسکین مسکین کو. ایک دفعہ ہم سورہ معون میں پڑھتے ہیں آیت نمبر 3 میں، ولا یحض اور نہیں وہ تلقین کرتا تھا، ترغیب دیتا تھا، ہی فیل دا ارج اعلیٰ طعام المسکین، مسکین کو کھانا دینے پہ اکساتا نہیں تھا، ترغیب نہیں دیتا تھا. ایک دفعہ معون میں ہے، ایک دفعہ سورہ فجر میں ہے آیت نمبر 18 میں، ولا تحاضون اور نہ وہ ایک دوسرے کو ترغیب دیتے تھے کھانا کھلانے کی. تو یہ اس کے ساتھ ہی آیا ہادودا. فلیسا تو نہیں ہے لہو اس کے لیے، الیوم آج، ہا ہونا یہاں. ہا ہونا جو ہے اس میں ظرف ہے، اس کے مطلب ہا ہونا ہیئر، جیسے یہاں کے میننگ میں آتا ہے، اور بھی قرآن میں نظر آتا ہے یہ. تو ہا ہونا یہاں، حمیم کوئی گہرا دوست. حمیم کا لفظ ہا میم میم روٹ ورڈ ہے. ہا میم میم حمیم 2 میننگ میں آتا ہے قرآن میں. ایک میننگ آتا ہے بوائلنگ واٹر کے، اسکالڈنگ واٹر، کھولتا ہوا پانی، اور ایک میننگ گہرا دوست کے آتے ہیں. جیسے یہاں پہ انٹیمیٹ فرینڈ، جگری دوست. تو حمیم کوئی گہرا دوست. اس کو ہم اور جگہ دیکھ لیتے ہیں گہرا دوست کے لیے کہاں ہے. سورہ معارج کی آیت نمبر 10 میں ہے، ولا یسألو اور اس دن کوئی نہیں اس دن نہیں پوچھے گا، حمیمن کوئی گہرا دوست، حمیمن کسی جگری دوست کو. تو کوئی دوست کسی قریبی دوست کو بھی اس دن نہیں پوچھے گا. تو یہ دونوں حمیم اسی کے لیے ہے. اور پھر ایک اور جگہ سورہ غافر میں بھی ہے 18 آیت میں کہ اس دن ظالموں کے لیے کوئی حمیم نہیں ہوگا، کوئی انٹیمیٹ فرینڈ نہیں ہوگا، کوئی ان کا قریبی دوست نہیں ہوگا. تو حمیم کے مطلب ہم نے دیکھ لیے. اس ولا تعامن اور نہ کوئی کھانا، الا مگر من غسلین زخموں کے دھون کا. غین سین لام روٹ ورڈ ہے. اس میننگ میں قرآن میں یہ ایک ہی جگہ یوز ہوا زخموں کے دھون کے لیے. باقی قرآن میں یہ غسل کے مطلب میں آیا ہے، لیکن روٹ ورڈ، لیکن یہ لفظ اور یہ روٹ ورڈ یہ اسی طرح آیا ہے یہاں پہ میننگ. اس کو ایسے میمورائز کیجئے کہ اس دن کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر زخموں کے دھون کا. لا یأکلہ نہیں کھائیں گے اسے، الا مگر الخاطئون خطا کار. خاطا یا روٹ ورڈ ہے. فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا، یہ حمزہ میں کیے، میں قسم کھاتا بما اس کی جو تبصرون تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون اور جو نہیں تم دیکھتے، انہو بے شک یہ. کبھی ہو کی ٹرانسلیشن وہ کے لیے آتی ہے موسٹلی، مگر یہ کی بھی آتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. انہو بے شک یہ لقول یقیناً قول ہے، رسول ایک پیغمبر کا، کریم معزز کا. یہاں پہ ہم رسول کی ٹرانسلیشن میسنجر کی کریں گے، پیغمبر کی کریں گے، رسول کی نہیں کریں گے. یعنی الگ سے خالی رسول نہیں لکھیں گے، میسنجر کی، ایک پیغمبر کریم معزز کا. وما اور نہیں ہوا وہ ہوا یہ سب، کیونکہ سب یہ قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے قسم کا، تو اس لیے سب میں ہا کی بجائے وہ کی ٹرانسلیشن یہ کر کے کر رہے ہیں ہم. نہیں یہ بقولی قول، شاعر کسی شاعر کا. قلیلا ما کتنا کم، تؤمنون تم ایمان لاتے ہو. ولا اور نہ ہی بقول کاہن، نہ ہی قول ہے کسی کاہن کا، کسی سود سیر کا، کاہن کا. تو کاہن قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے. کاف ہاں نون روٹ ورڈ ہے. کہانت سود سینگ کیوں کہتے ہیں. کاہن 2 دفعہ آیا ہے. اس کو ہم دوسری دفعہ بھی دیکھ لیتے ہیں. سورۃ طور کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ آپ اپنے رب کی رحمت کی وجہ کی فضل سے نہ تو کاہن ہے سود سیر ہے نہ ہی مجنون ہے. تو سود سیر کاہن 2 دفعہ قرآن میں آیا ہے, ہم نے دیکھ لیا 2 دفعہ بھی. ولا بقول کاہن, اور نہ ہی قول ہے کسی کاہن کا, کتنا کم تذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو. تنزیل نازل کردہ ہے, اسم کی طرح ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو, من ربی رب کی طرف سے, العالمین تمام جہانوں کے, ولو اور اگر, تقولا وہ گھڑ لیتا. قاف و لام روٹ ورڈ ہے. قاف و لام روٹ ورڈ اس باب میں اس طرح صرف 2 دفعہ آیا قرآن میں. قاف و لام آپ کو پتہ بہت دفعہ آیا ہے بات اس کے, لیکن قاف و لام جب واو پہ تشدید کے ساتھ آیا ہے اس طرح, تو یہ قرآن یہ 2 دفعہ آیا ہے, اور اس کے مطلب ہے گھڑنا, ٹو فیبریکیٹ, ٹو میک اپ. قولا کر کے جب آیا تو قولا یا قولو کر کے جب آیا تو اس کے معنی ٹو فیبریکیٹ, ٹو میک اپ, یعنی کچھ چیز گھڑ لینا. ایک دفعہ یہاں پہ ولو تقولا, اگر وہ گھڑ لیتا, وہ کہاں سے آیا؟ فعل ماضی کے آخر میں جب زبر ہوتا ہے اس میں ہوا یعنی واحد مذکر کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. تقولا وہ گھڑ لیتا. ایک اور دفعہ قرآن میں ہے سورہ الطور میں آیت نمبر 33 میں, ام یقولون, کیا وہ کہتے ہیں, تقولہ ہی ہیز میڈ اٹ اپ, اس نے گھڑ لیا ہے اس کو, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ گھڑ لیا ہے قرآن کو. تقولہ, ٹھیک, تو گھڑ لینے کے مطلب میں ایک دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں قولا یا قولو قرآن میں 2 دفعہ ہے. ایک دفعہ سورۃ الطور کی 33 آیت میں, اس میں اس کے مطلب گھڑنا, میڈ اپ کرنا, فیبریکیٹ کرنا, اور ایک دفعہ بس یہاں پہ. اس کے علاوہ قاف و لام میں یہ میننگ نہیں دکھے گا آپ کو. وہ گھڑ لیتا علینا, ہم پر, بعض الاقاویل, باتیں. قول اس کو ٹرانسلیٹ کرنا آسان ہے, قاف و لام تو روٹ ورڈ ہے, پلورل ہے, اقاویل باتیں, سینگز, یہ بھی قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے, میننگ ہے سینگز. لأخذنا, لا البتہ, اخذنا پکڑ لیتے ہم, منہ اس سے, اسے, بالیمین دائیں ہاتھ سے, ثم پھر, لقطعنا البتہ کاٹ ڈالتے ہم, منہ اس کی, الوتین رگے جان. وتین کا روٹ ورڈ ہے واو تا نون, یہ قرآن میں صرف ایک دفعہ آیا ہے, یہاں پہ رگے جان کاٹ دیتے ہم اس کی. فما تو نہ ہوتا, منکم تم میں سے, من احدین کوئی ایک, عنہ اس سے, حاجزین روکنے والا. حاجم زا روٹ ورڈ قرآن میں آیا ہے, لیکن اس یہ میننگ ادھر ہی آیا ہے. باقی آیا بیریئر کے لیے آیا ہے حاجزہ کر کے, کہ بیریئر رکاوٹ, لیکن حاجزین روکنے والا, بلکہ انفیکٹ بیریئر بھی روکنے والا ہی ہوتا ہے نا, جب آڑ ہوتی ہے وہ بھی روک ہی ہوتی ہے بیسیکلی. تو حاجمزہ ایک آدھ دفعہ اور آیا قرآن میں, تو یہاں پہ کیا روکنے والا. حاجز فاعل کا وزن ہے, اس لیے ٹرانسلیشن والا کر کے کریں گے. تو اس کو بھی آپ کو دکھے گا نہیں زیادہ, تو اس کو آپ کو میمورائز کرنا پڑے گا. وَإِنَّهُ, اور بے شک وہ, لَتَذْکِرَةٌ البتہ ایک نصیحت ہے, تذکرہ ہے, للمتقین متقی لوگوں کے لیے. وَإِنَّا, بے شک ہم, لَنَعْلَمُ البتہ ہم جانتے ہیں, أَنَّا کہ بے شک, منکم تم میں سے کچھ, مکذبین جھٹلانے والے ہیں, میم پہ پیش ہو, اینا اونا آخر میں والے کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. وَإِنَّهُ, اور بے شک وہ, لَحَسْرَةٌ البتہ حسرت ہے, الکافرین کافروں پر. وَإِنَّهُ, بے شک وہ, لَحَقُّ البتہ حق ہے, الیقین یقینی. فسبح, بس تسبیح کیجئے, بسم نام کی, ربی کا اپنے رب کے, العظیم جو عظمت والا ہے. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اس میں جو کمی کوتاہی تھی, غلطی تھی, ہمارے نفس کی وجہ سے تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس دن کی تیاری کرنے والا بنائے, اس دن کا یقین ایسا دے دے کہ ہمارے اعمال اس لحاظ سے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کے اس دن ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں اچھے لوگوں میں کرے, کیونکہ وہ دن بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ اس دن کی فکر لگاتے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم فتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.